أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 سورت نمبر 7 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 37 سے 42 تک تلاوت ہوئی ہے. ارشاد ربانی ہے
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے یا اللہ کے احکام کو جھٹلائے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کو ان کے مقدر کا حصہ مل کے رہے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، چنانچہ جب ہمارے فرشتے ان کو موت دینے کے لیے، ان کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے، قالوا پوچھیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے یہ تو ہم سے غائب ہو لیے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور یہ اپنے آپ کے خلاف گواہی دیں گے اور یہ اپنے خلاف اقرار کریں گے، انہم کانوا کافرین، کہ واقعی یہ کفر میں مبتلا تھے۔ قالت ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، ارشاد ربانی ہوگا تم ان جناتوں اور انسانوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب جب کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا تو اسی جیسا گروہ ان پر لعنت کرے گا۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب دوزخ میں سب اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراہم لیولاہم، تو بعد میں آنے والے لوگ پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء یضلونا، یہی وہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اس لیے آپ انہیں دوزخ کا دوہرا عذاب دے دیجئے۔ قال، اللہ ارشاد فرمائیں گے، لکل ضعف، ہر ایک کے لیے ہی دوہرا عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم واقف نہیں ہو، جانتے نہیں ہو۔ وقالت اولاہم لیخراہم، پہلے والے لوگ بعد والوں سے کہیں گے، فما کان لکم علینا من فضل، تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اس لیے تم اپنے کرتوتوں کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اس کے مقابلے میں تکبر اختیار کیا، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا جیسا
اسی طرح یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور یہ لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کی ناکے میں داخل ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے دوزخ بچھونا ہے۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اوپر سے اوڑھنا بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لے آئے، نیک کام کیا، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی بھی شخص کو عمل کا پابند نہیں بناتے ہیں، ہم کسی بھی شخص کو عمل کا پابند نہیں بناتے ہیں مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے۔ سبق شروع ہوا ہے آیت نمبر 37 سے۔ پہلا حصہ اس کا یہ ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے یا اس کے احکام کو جھٹلائے۔ اللہ پر جھوٹ گڑھنا اور ہے، اور اللہ کے احکام کو جھٹلانا اور ہے، دونوں الگ الگ چیز ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ اللہ پر جھوٹ گڑھنا یعنی اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر کے یہ کہنا یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات طے ہوئی دنیا میں کسی ملک میں کہ اب یہ قانون ہے، اس کو منسوب کیا جا رہا ہے کہ یہ انسانی قانون نہیں ہے بلکہ یہ خدائی قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا میں داخل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہی، انسانوں نے اپنے دماغ سے، اپنے مفاد، اپنی غرض سے ایک بات قانونی درجے میں لے کے وہ آئے ہیں، اب اس کو وہ لوگ اور ان کے چاہنے والے لوگ اس کو کہیں کہ یہ نظام الہی ہے، قانون الہی ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے، یہی افتراء علی اللہ کذبا ہے۔ پچھلے سبق میں یہ بات آئی، مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم وہی بات صحیح جانتے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، حالانکہ ان کے باپ دادا مشرک، بت پرست، شراب نوشی، بدکاری میں مبتلا، ان تمام باتوں کو وہ منسوب کرتے تھے اللہ کی طرف۔ واللہ امرنا بہا، تو یہ افتراء علی اللہ کذبا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ما سوا کو صرف اپنی مخلوق کا درجہ دیا ہے، اپنی قدرت میں، اپنے نظام میں معمولی ذرہ کے برابر بھی پارٹنر یا مشیر کا درجہ دیا، اور یہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، ان تمام سے بھی یہ کام ہوتا ہے، بلکہ یہ فلاں یہ کام کرتے ہیں، یہ افتراء علی اللہ کذبا ہے۔ او کذب بآیاتی، اللہ کے احکام کو جھٹلا رہا ہے۔ قانون ہے اللہ کا کہ جب میاں بیوی کے بیچ میں تعلقات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ اب مسلمان کی حیثیت سے شریعت کی پابندی کر کے نباہ کرنا، زندگی گزارنا مشکل، تو نبی کی تعلیم کی روشنی میں صرف ایک طلاق دے دیا جائے۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟
3 یا اس سے زیادہ طلاق دے رہا ہے، یا یہ کیا کر رہا ہے، طلاق کو کوئی اہمیت دیتا نہیں، بیوی سے الگ ہونے یا الگ کرنے کا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ کے احکام کو جھٹلا دیا۔ او کذب بآیاتی ہے یہ۔ اس کے بعد سنیے گا توجہ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بھی ہماری طرف جھوٹی بات منسوب کی ہے یا جو ہمارے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، دنیا میں ہم نے بھی ان کے مقدر کو ان کے لیے نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ مقدر میں ہم نے ان کو روزی سے نوازا ہے، صحت سے نوازا ہے، لمبی عمر سے نوازا ہے، نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ دنیا میں وہ ساری چیزیں مل کے ان کو رہیں گی۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کو ان کے مقدر کا حصہ مل کے رہے گا۔ مصر پر حکومت کرنی ہے، وہ مل کے رہا۔ 50 سال تک حکومت میں رہنے کے باوجود معمولی بات پر بھی دماغ میں ذہن میں کوئی فکر ٹینشن معمولی سر درد نہیں پیدا ہوگا، یہ بھی چیز ملی۔ طاقت اتنی کہ صاحب کہیں بھی اس کے خلاف کوئی چو نہیں کر سکتا، مقدر کا میں نے تم کو دے دیا۔ جس دریائے نیل کا پانی کھیتی کے لیے فائدہ مند، وہی دریائے نیل کا پانی ہم نے اس کے لیے شربت بنا دیا۔ اس کی آواز کی سریلے پن کے لیے اس پانی میں تاثیر ڈال دی۔ سب تم لے لو جو لینا ہے، کیوں؟ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب۔ اس لیے خاص طور سے وہ لوگ ہمارے جیسے کمزور ایمان اور اسلام والے جو یہ چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اللہ کے یہ باغی ہیں، پھر بھی اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، نہیں، مقدرات ہے یہ مل کے رہے گا۔ کیوں؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ تو ظالم بھی زمین پر چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کے مقدر کے لیے ہم نے حلوے لکھے ہیں، آرام لکھا ہے، ہوائی جہاز میں اڑنا لکھا ہے، اکیلے جہاز اس کو ہم نے دے دیا ہے۔ تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ آپ اپنے مقدر میں صبر اور شکر کیجئے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر سجدہ کیجئے۔ آپ کو لان تان کرنے کی کوئی ضرورت، یہ مقدر مل رہا ہے، یہ اللہ کی نزدیکی یا خوشی کی دلیل نہیں، مقدر ہے اس کا۔ اس کے بعد کیا فرمائے؟ توجہ سے سنیے گا۔ ان مشرکین کی جب روح قبض کی جائے گی، دوسرے لفظوں میں کہیے موت کا وقت آئے گا، تو ملائکہ، الملائکۃ العذاب، رسولن کا ترجمہ کیا ہے مفسرین نے، یہاں پیغمبر رسول سے مراد نہیں ہے بلکہ فرشتے، اور فرشتوں سے بھی وہ فرشتے مراد ہیں جو ان مشرکوں، بت پرستوں، ظالموں کی روح قبض کرنے، روح نکالنے آئے ہیں۔ وہ ایک سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ دیکھیے، حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، چنانچہ جب ہمارے فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے، موت دینے کے لیے ان کے پاس آئیں گے، یہ تو ان کا آنا پایا گیا، ہوگا کیا؟ قالو، اب یہ سوال کریں گے کون؟ فرشتے۔ کس سے؟ ان بت پرستوں، مشرکوں، ظالموں سے۔ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کیا کرتے تھے وہ آج تمہارے جان کے نکلنے کے وقت موجود ہے نہیں، کہاں گئے؟ وہ بڑی بڑی تم نے مورتیاں بنائی تھی بھگوانوں کی، وہ سارے بھگوان تمہارے پاس کہاں چلے گئے؟ جواب کیا ہوگا؟ سنیے گا، سچائی کا جواب۔ قالوا ضلوا عنا، یہ مشرک ظالم مرتے وقت کہے گا وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، رفو چکر ہو گئے، 9 2 11، کوئی ایڈریس
SMS بھی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی پتہ بتایا، آدھار کارڈ بھی نہیں بنوایا تھا انہوں نے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ قالوا ضلوا۔ اب یہ ایسے موقع پر اعتراف ہو رہا ہے حقیقت کا کہ جب جان جانے والی ہے، اسی کو سکرات کہیں گے، نزا کہیں گے، جا کنی کا وقت کہیں گے، ندامت افسوس کا اظہار کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، لیکن اب کوئی فائدہ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ چوتھے پارے کے آخر میں آیت یاد نہیں ہے، ایمان یہ اس موقع پر لے کے آئیں گے، ایمان کا اقرار کریں گے، لیکن اب ایسے ایمان کا کوئی مطلب ہونے والا، فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، کب؟ جب ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے کس پر؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو اس کا ایمان قبول ہو گیا۔ بلکہ مفسرین نے روایت لکھی ہے کہ سیدنا جبرائیل وہیں تھے، انہوں نے اٹھایا مٹی اس کے منہ میں ٹھونس دیا کہ کہیں دوبارہ نہ کہہ دے ربنا آمنا بموسیٰ و ہارون، تو اللہ میاں تو بڑے پیارے ہیں، بڑے رحیم ہیں، ایمان قبول اس کا نہ ہو جائے۔ تو یہ اب کہے گا ضلوا عنا، اور شرمندگی کیا کر رہے ہیں یہ سنیے، اظہار اس کا ندامت کا، شہیدوا علی انفسہم، ہم اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، انہم کانوا کافرین، کہ واقعی دنیا میں ہم ہی کفر میں مبتلا تھے۔ میرے بھائیوں، جو چیز خون کے ذریعے ملی فری میں نہ ایمان، اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کے کوئی وزن نہیں ہے۔ اگر وزن ہوتا تو کبھی اس بارے میں افسوس نہ کرتے کہ ہم کیسے ہیں، کس ماحول میں ہیں، حالات کیا ہیں، بڑے خراب ہیں، کچھ نہیں۔ ہم تو اس معصوم بچے سے بھی بیکار ہیں ایمان میں، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے ماں باپ، میرا پورا خاندان اللہ کے نام پر مارا گیا ہے، اور مجھے بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میں مسلمان ہوں، لیکن جب تک رہوں گا قرآن پڑھوں گا، یاد کرتا رہوں گا، موبائل کی روشنی میں اور مسجد اقصیٰ لے کے رہوں گا اگر طاقت ملی، مجھے اور کسی کا کوئی ڈر اور کوئی خوف، سمجھ رہے ہیں؟ نہ پینے کا پانی ہے، نہ دوا ہے، نہ پنکھے ہیں، نہ لائٹ ہے، نہ کہیں سے کھانے کی کوئی چیز میسر، سمجھ رہے ہیں کہ جتنی بات پہنچ رہی ہے ہم تک، آپ تک، آدھی ملاوٹ، اور اس میں بھی 1/99 کی بات، سمجھ رہے ہیں کہ بعض علاقے تو ایسے پیک کیے گئے ہیں مہینوں سے، جہاں کسی پرندہ کو پر مارنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ 2000 میں ہمارے گجرات میں ریہرسل ہوئی مسلمانوں کے خون سے، اور پورے ہندوستان کا نقشہ اس میں بنا تھا اسی ٹائم۔ بہرحال جو ہونا ہوا، جب کچھ امن شانتی ہوئی تو ریلیف چلی، مدد، عیسائی مشینریاں لے کے آئیں مدد۔ پنچ محل کا ایک دیہات، وہاں گئی ہے، کھول دیا اپنے ٹیمپو کا دروازہ، اپنے ٹرک کا دروازہ، دے رہے ہیں کافی مال۔ ایک بیوہ عورت برقعے میں 8 سال کے لڑکے کو لیے لائن سے کنارے کھڑی، ہم نہیں پہچانے، یعنی مسلمان نے نہیں پہچانا، پادری اندر بیٹھا وہ پہچان گیا کہ یہ حقیقی سچے مسلمان ہیں، ان کو ٹارگٹ کرو۔ لڑکا اور ماں دونوں بالکل پریشان ہیں، ابھی پھندے میں آ جائیں گے۔ خدا کس کو کہیں گے؟ یہ یسوع کو کہہ دیں گے۔ اس لیے پادری نے اپنے ہیلپر سے بلوایا اندر، دونوں گئے ماں بیٹے، اور اس نے کہا تمہاری پوری پڑھائی، ایجوکیشن، میڈیکل، یہ وہ جتنا سامان سب کو مل رہا ہے اس سے زیادہ ہم تم کو دیں گے، لیکن بس یہی کہہ دو یسوع اللہ ہیں۔
ماں ابھی شاید پیچھے مڑ کے دیکھتی، لڑکا نیچے اتر گیا کود کر، اور اس نے کہا امی چلو یہاں سے، ابھی تک تو مکان لوٹا گیا تھا، جان مال گئی تھی، اب تو ایمان بھی جا رہا ہے، ایسے ریلیف سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور زور سے چلا کے کہا اے مسلمانوں، تم سے زیادہ بے غیرت بے شرم کوئی نہیں ہے جو اپنے ایمان کا تم سودا یہاں کر رہے ہو۔ یہ میں اس لیے سناتا ہوں جذبات میں آ کر نہیں، میری آواز کچھ ایسا ہی ہے، ہم بدھو لوگوں کی آواز تیز ہوتی ہے، اور پھر جب یہاں کا مائک قاعدے کا ہے تو یہ میں سناتا ہوں اس بات پر کہ آپ اور ہم کیا ایمان سمجھ رہے ہیں۔ آج بھی ایمان کی حقیقت ایسے بے سہارا لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہے، پیوست ہوئی ہے کہ ہم آپ بہت تو بہت ان پر رشک کر سکتے ہیں، ان کے طفیل میں اپنے حق میں دعا کر سکتے ہیں، اور کچھ کر سکتے نہیں ہیں۔ یہ ہے ایمان، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ کفر کے اوپر بول رہا ہوں۔ دنیا میں ان کو مقدر کی حکومت مل رہی ہے، مقدر کی ساری نعمت مل رہی ہے، لیکن آج جب جہنم میں جانے کی باری آ رہی ہے تو یہ اقرار کر رہے ہیں کہ دنیا میں کفر میں ہم کیا تھے؟ مبتلا تھے۔ آپ اپنے ماں باپ کا احسان مانیے، ہم روزانہ کم سے کم قل اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھ کے انہیں ایصال ثواب کریں کہ انہوں نے ایمانی خون پلایا ہے، کفر والا خون پلایا، ورنہ ہم بھی وہی ہوتے۔ بات ختم ہو گئی، چلیے وقت بھی کم ہے۔ جہنم کا فیصلہ ہو گیا، توجہ سے سنیے گا، اللہ ہم کو اور آپ کو ہماری نسلوں کو بچا لے جائیں۔ دنیا میں آپ کو ہم کو نہیں پتہ ہے، کفر اور شرک کی بہت چھوٹی بڑی بہت ٹیمیں ہیں، اسی کو کہا جا رہا عربی میں، اردو میں گروہ کہیں گے۔ ہم بیان کریں گے ابھی اس کو تو آپ کو تکلیف بھی ہوگی اور وقت بھی زیادہ چلا جاتا ہے ہمارا۔ یہ ساری ٹولیاں گروہ آخرت میں بھی اسی طرح آئیں گی۔ یہ آ رہا ہے ایک گروہ لے کر، کون ہے؟ کہا درگا واہنی۔ آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن سمجھیے، ایک گروہ بڑا سے آیا، کہا یہ کون؟ کہا یہ وشو ہندو پریشد۔ کہا یہ آ رہا ہے، کہا بجرنگ دل۔ آؤ سب، آج تو ہم ہی اکیلے ہیں جج، دنیا میں ہم نے تم کو چھوٹ دی تھی۔ ارشاد ربانی ہو رہا، قال ارشاد ربانی ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار۔ یا من قبلکم سے سمجھ لیں کہ جیسے انسان کافر ہوتے ہیں ویسے ہی جنات بھی داخل ہو تم ان جناتوں انسانوں کے ساتھ دوزخ میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، جاؤ۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو دیکھا تو کہا ارے یہ تو یتی نرسنگ بھی یہاں ہے، ارے وسیم رضوی بھی ہے یہاں، آپ تھوڑی دیر کے لیے ہنس لیجئے، سچائی یہی ہے۔ ارے یہ تو بالا صاحب بھی ہیں یہاں، یا اللہ۔ اب کہہ رہے ہیں، اب سب ایک دوسرے کو آستین چڑھا لیے، لعنت اختہا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تمہاری وجہ سے ہم نے مہدی مسجد پر فائرنگ کی تھی، تمہاری وجہ سے ہم نے اتنا مرڈر کیا تھا، تمہاری وجہ سے یہ کیا تھا، لعنت اختہا حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا۔ ایک ایک ٹولی ایک ایک گروہ پہنچتے پہنچتے میدان حشر خالی ہو گیا، ان بدماشوں کمینوں سے جا کے جہنم بھر گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ جو بعد والے پہنچے ہیں، یعنی جو مان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، اخراہم بعد والے، لیولاہم اپنے پہلے یعنی لیڈروں کے بارے میں کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ سنیے، وہاں اپلیکیشن لگائیں گے، درخواست دیں گے، اے رب ان نکموں کو یعنی ہمارے لیڈروں کو ڈبل عذاب دیجئے گا، دوہرا۔ کاہے؟
ایک تو یہ خود بھٹکے اور ہمیں بھی گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، سنیے گا، لِكُلٍّ ضِعْفٌ، اللہ کا ارشاد کتنا مختصر، ہر ایک کو ڈبل عذاب آج مل کے رہے گا۔ کاہے؟ ہر ایک کو، ہاں ہر ایک کو۔ دنیا میں عقل نہیں دی تھی، مال نہیں دیا تھا، سمجھ نہیں دی تھی، تمہارے دائیں بائیں اپنے نیک بندوں کو نہیں رکھا تھا، اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ ملی جلی یہ آبادی جو ہے یہ اللہ کا نظام ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ الگ سے رہنے کی کوئی ضرورت، بلکہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عمل اور کیریکٹر اور کردار سے نبی کریم کے اسوہ حسنہ کو آگے بڑھا دیں۔ الگ سے کوئی ریاست علاقہ مانگنے کی ضرورت، جنہوں نے مانگا وہ پھنسے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں کچھ۔ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، تم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ کس کو ڈبل ملے گا، کس کو دوہرا ملے گا، سب کو ملے گا۔ یہ ایک انسانی کمزوری کی طرف بھی اشارہ ہے۔ انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ پہلے اپنے غم کو ہلکا کرنے کی فکر یہ کرتا ہے کہ بھئی یہاں سے یہ کر لو، وہاں سے وہ کر لو۔ جب سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سوچتا ہے کہ اس مصیبت میں اور لوگ پھنسے ہیں یا پتہ چلا کہ نہیں، آپ ہی کے گھر کورونا نہیں آیا بلکہ پورے ورلڈ میں کورونا کا، چلو چھوڑو یار، اب غم ہلکا ہو گیا۔ کیوں؟ مصیبت سب کو مل گئی ہے، سب کے ہاں پہنچی ہے۔ اب یہ کافر جو لیڈر ہیں ان کے اور جو ان کے ماننے والے ہیں، ان دونوں میں سے کسی کو یہ نہیں پتہ ہے کہ جہنم میں دوگنا ڈبل عذاب کس کو ملے گا، اس لیے یہ پریشان ہیں۔ وہ ان کے بارے میں شکایت کر رہا ہے، وہ اگر پہلے سے معلوم ہوتا کہ سب کو آج ڈبل سزا ملنے والی ہے تو یہ بعد والے ان کے خلاف کہتے نہ۔ اب جب بعد والوں نے یہ کہا، ماننے والوں نے، کہ اے رب ان کو ڈبل عذاب دیجئے گا، تو جو ان کے لیڈر تھے انہوں نے کیا کہا؟ فما کان لکم علینا من فضل، آج اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی فضیلت وزیلت نہیں ہے کہ جو آگے بڑھ بڑھ کے بول رہے ہو۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اپنے کرتوتوں کے عذاب کا مزہ چکھو، وہاں تم نے جو کچھ کیا ہے وہی مل کے یہاں رہے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک وصولی بات ہے، جنہوں نے ہمارے احکامات کو جھٹلایا، اس کے مقابل میں تکبر اختیار کیا، اس میں مسلمان بھی پھنسے گا، پھنس گیا ہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا میں کیسے؟ بھائیوں کا جھگڑا ہوا، بہن بھائی کا جھگڑا ہوا، میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، کہا مفتی صاحب ہیں، دارالقضا ہے، چلو بیٹھ کے حل کر لیں، تو کیا کہا؟ نہیں، پیسے ہے ہمارے پاس، ہم تو جا کے اس کو کورٹ میں کھنچوا کے مروائیں گے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بولو نا، سب سناٹے میں چھپ گئے، نہیں بولنے کی ہمت ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ 80% اس وقت یہ پوزیشن ہے۔ بہت محنت ہوئی، آپ اور ہم علماء کو گالیاں دیتے ہیں، دیجئے، دل کھول کے دیجئے، میں کہتا ہوں جتنی چاہے گالیاں بکتے رہیے، آپ وظیفہ بنا لیجئے 5-6 ہزار تسبیح کا، علماء کو گالیاں دینے کا، دیتے رہیے آپ۔ بڑی محنت ہوئی، بہت معمولی کامیابی ملی ہے ہمارے یہاں علماء کو، ان کی محنت کو، کہ جگہ جگہ دارالقضا بنایا۔ اس دارالقضا میں بھی جا رہے ہیں تو کیا لے کے جا رہے ہیں؟ سود حلال کر دیجیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پراپرٹی کے جھگڑے نہیں لے کے جا رہے ہیں، طلاق نکاح بیاہ کے مسائل لے کے نہیں جا رہے ہیں۔
اور ان دارالقضا کی فنڈنگ کرنے سے بھی منہ موڑ لیا۔ کتنی جگہ تو یہ لگا کہ دارالقضا بند ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے کہا مسلم پرسنل لا بورڈ سے جب صدر تھے، یہاں پر کوئی نہ آئے، مکھیاں رہیں، لیکن یہ جب جہاں آپ دارالقضا کھول دیجئے، اس کو کسی طرح سے آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیجئے، اس کو چلانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں کوئی جذبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا یہ ہے، منہ موڑ لیا، ادھر نہیں جائیں گے، چلو کورٹ میں چلیں، چلو عدالت میں چلیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا، لا تفتح لهم ابواب السماء۔ ہمارے امام صاحب تو کچھ بولتے نہیں لحاظ میں، دو چار عالم ہوتے وہ ہم سے یہ کہتے، اوپر سے نیچے آیتیں سب کافروں کے بارے میں آ رہی ہیں، لہذا آپ کو یہاں مسلمانوں کو روک کر اتنا ٹارچر نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کافر جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور آیتوں کے مقابل میں، احکام کے مقابل میں تکبر اختیار کیا ہے، ان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ کیا مطلب ہے سنیے گا، امام راضی آلوسی نے مطلب بیان کیا ہے، امام راضی تفسیر کبیر میں، آلوسی نے روح المعانی میں، دونوں نے ملا جلا مطلب بیان کیا ہے۔ آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، توجہ سنو، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کافر کی روح جب نکل جاتی ہے، فرشتے اس کو لے کر آسمان پر جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں سے اللہ کی پھٹکار اس پر لگ جائے مہر کی شکل میں، اور پھر وہ اسفل سافلین میں ڈال دی جائے تو اوپر لے جانا ہے، راستہ رہے گا تبھی تو لے کے جائیں گے۔ تو ہر آسمان کے دروازوں پر ملائکہ کا پہرا ہے، یہ کہتے ہیں دروازہ کھولو، فلانے کی روح لے کے آ رہے تو دروازہ نہیں کھولتے، کیوں؟ برا ابن عازب کی اسی حدیث میں ہے کہ کافر کے مرنے پر اتنی بدبو ہوتی ہے جتنے مردار کے سڑنے پر بدبو ہوتی ہے، لہذا پتہ چلا کہ روح اوپر لے جانے کے لیے دروازے بند رہتے ہیں، لیکن چونکہ جائے گی، اللہ کے ہاں سے آخری فیصلہ پھٹکار کا لگے گا اس پر، اس لیے لے جاتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے، سنیے گا توجہ سے، یہ کافر لوگ دنیا میں حالات عام پبلک کی خراب ہو گئے، پریشانی آئی، مصیبت آئی، یا ویسے بھی دان پن کھانا پانی کا بھنڈارا لنگارا لگائے ہوئے ہیں، بہت اچھا کام ہو رہا ہے نا، یہ دیکھنے میں نہیں ہو رہا ہے، دان پن ہو رہا ہے۔ فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان نیک اور اچھے عمل کی مقبولیت اوپر سے ملنے والی۔ ارے بولو کیوں؟ کہا اس لیے کہ مسلمان عورت سے کہہ رہا تھا جے شری رام کا نعرہ لگاؤ، نہیں یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کام، یہ عمل کتنا بھی اچھا ہو، ایمان نہیں ہے، ایمان کے بغیر کوئی نیک کام ہونے والا نہیں ہے، ایمان بنیاد ہے، اکاؤنٹ ہے، اگر یہ چیز ہے آپ کے پاس صحیح ایمان تو آپ کی 2 رکعت نماز بہت بڑی عبادت بن جائے گی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر لیجئے، کوئی اس کا مطلب ہونے والا۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ذرا توجہ سنیے گا اور اپنے پر اللہ کا احسان مانیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے دل ہی دل سے بیٹھے بیٹھے، اور یہ کافر جنت میں نہیں داخل ہوں گے، کب تک؟ یہاں تک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ کیا مطلب سنیے، سوئی چاہے مشین میں لگی ہو چاہے ہاتھ والی، دونوں کا سوراخ بہت بڑا ہے، بعض مرتبہ تو دھاگا بھی ڈالنا اپنے لیے کیا ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، اتنے باریک سوراخ میں اونٹ جائے گا، اس کا پیر بھی نہیں جائے گا۔ تو جیسے یہ ناممکن ہے، سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا داخل ہونا جانا کیا ہے، ناممکن ہے۔ کوئی امید
اسی طرح کافر بھی جنت میں جا سکتا ناممکن ہے، کیسا بھی کافر بڑا اچھا ہو، تہجد کے وقت اٹھ کے سورہ فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہو، درود پڑھتا ہو، لیکن کافر مرا ہے، کچھ ہونے جانے والا، جنت ملنے والی۔ اب اس کا الٹا کیا نکلا؟ ایمان ہے تو جنت ہے۔ ارے نہیں سمجھ میں بات آئی؟ لہذا کفر کے مقابل میں ایمان کو وزندار بنانا ہے، اس کی اہمیت دل میں بیٹھانا ہے، خوش ہونا ہے۔ اے رب، فلیٹ اپنا نہیں ہے لیکن ایمان آپ کا دیا ہوا ہے۔ اے رب، 50,000 ماہانہ آمدنی نہیں ہے لیکن آپ کا دیا ہوا ایمان ہے۔ ارے سمجھ میں کچھ بات آ رہی ہے؟ آگے چلیے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، طاقت دی تھی، عقل دی تھی، حکومت دی تھی، پیسہ دیا تھا، بڑی جماعتیں، گروہ کا تم کو ہیڈ صدر بنایا، تم کو جرم کرنے کا موقع تو مل گیا، ان چیزوں کو تم نے جرم میں استعمال کر لیا، تو آؤ اب ہم تم کو سزا دے کے رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا لہم من جہنم، توبہ توبہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ جہنم میں جب ڈالا جائے گا کافر تو جہاں بھی رہے گا یہ، تو اس کی پیٹھ سے جو حصہ ملے گا، چپکے گا، وہ بستر مہادن، یعنی جہنم کی آگ نیچے سے بھی۔ آگے چلیے۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، آدمی جب سوتا ہے تو اوپر سے کچھ نہ کچھ اوڑھ لیتا ہے، ہلکی ٹھنڈک محسوس ہو تو ہلکی چیز، زیادہ ٹھنڈک محسوس ہو تو وزندار کمبل وغیرہ، بلینکیٹ وغیرہ استعمال کرتا ہے۔ اب یہ جہنم کی آگ نیچے سے بھی ہے، جہنم کی آگ۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ جس جہنم کو بول بول کے اتنا ہلکا کیا ہے ہم نے، اس جہنم کا حال بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ رات میں اٹھ کے عورت شور مچا رہی ہے، پورا گھر جمع ہو گیا، کیا ہوا؟ بولی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ میں آگ میں جل رہی ہوں۔ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک کالینہ میں بزرگ تھے، دنیا سے چلے گئے، ان کے پاس یہ خبر بھیجی گئی، انہوں نے کہا کہ ان کو ہمارے پاس لے کے آئیے گا، آپ کی موجودگی میں پردے سے پوچھیں گے حقیقت اس کی کیا، یہ کر رہی ہیں، خود بتائیں گی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ 3 دن مسلسل چیختی رہی راتوں میں اٹھ کے، پھر پتہ چلا، انہوں نے کہا بس یہ چھوڑو تو اب اس کے بعد تمہاری حالت دوسری انشاءاللہ ہو جائے گی۔ آج وہ الحمدللہ الحمدللہ ایک صالحہ عابدہ بن کے ہیں وہ۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دکھاتے ہیں ہمارے جیسوں کو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم نے تم کو موقع دیا تھا، ظلم اسی کو کہتے ہیں، نعمت اللہ کی غلط جگہ پر کیا کی جائے؟ استعمال کی جائے۔ یہ آنکھ ملی کائے کو، قرآن میں آنکھ لگاؤ، یہ آنکھ ملی کعبۃ اللہ پر ڈالو نظر، یہ آنکھ ملی روضے کے پاس جاؤ تو اس کی جالیوں پر ڈالو، تصور کرو کہ امام الانبیاء کو دیکھ رہا ہوں، یہ آنکھ ملی ماں باپ کو دیکھنے کے لیے، اب اس آنکھ کو لیے گھوم رہے ہو اور ساری غلط چیزیں دیکھ رہے ہو، تو بولو ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آخری آیت سنیے، سبق پورا ہو گیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھو 2 چیزیں الگ الگ ہیں، بار بار اللہ پاک بیان کرتے ہیں، ایمان الگ، عمل صالح الگ، دونوں ضروری۔ اگر یہ بات بیٹھی ہے ذہن میں کہ ایمان ہے، نماز کبھی پڑھا نہیں پڑھا چل جائے گا، اللہ رحمان و رحیم، دھوکہ۔ اور اگر یہ کہ ایمان ہے کیسا، یہاں بھی متھا ٹیک لیں گے، وہاں بھی چلے جائیں گے، چادر بھی، گاگر بھی، یہ وہ، سندل پھندل، سارا طوفان لے کے چلتے رہیں گے، تو یہ تہجد تمہاری کچھ ہونے جانے والی نہیں ہے۔ اس لیے ایمان بھی بنا کے رکھو، بالکل صاف ستھرا، ملاوٹ ہونی چاہیے نہیں۔ اعمال بھی صحیح رکھو، اعمال صالح ہوگا، صالح کب ہوگا؟ اسوہ حسنہ کے مطابق۔ اپنے طور پر میں مثال دے چکا ہوں،
ظہر کی میں 5 رکعت پڑھنے کی کہ آج ہمارا دل چاہ رہا تھا کیا کریں 5 رکعت، اس لیے ان سے کہا آج 5 پڑھائیے گا۔ بولو یہ عمل صالح ہوگا؟ کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ اب سنیے آگے، ہم سب گھبرائے ہوئے ہیں کہ یار اسلام کو جب سنتے ہیں نا تو بڑا مشکل دین لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کو شیطان پھنسائے ہوئے ہے، کوئی مشکل نہیں، لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم نے کسی بھی شخص کو، کسی بھی بندے کو اس کی طاقت کے بقدر ہی عمل کا ذمہ دار بنایا ہے۔ 2-3 چھوٹی چھوٹی مثال لو، غریبوں پر زکوٰۃ نہیں، قربانی نہیں، حج نہیں، ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا۔ بیمار ہے آدمی، پانی تکلیف دے گا اس کو، بخار اس کا بڑھ جائے گا، زخم ہرا رہے گا، اچھا نہیں ہوگا، تیمم اس کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ بیٹھو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ پا رہا، کہا لیٹ کے پڑھو۔ لیٹ کے نہیں پڑھ پا رہا ہے، حرکت کرنے میں تکلیف، تو کہا اشارہ سے پڑھو۔ اجازت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ ارے بولو نا، یہی ہے لا نکلف نفسا الا وسعہا، ورنہ وہاں کا قانون تو یہ ہونا چاہیے تھا، ہر ایک کو زکوٰۃ دینی ہے، ہر ایک کو حج کرنا ہے، لیکن ایسا ہوا یہی لا نکلف ہو۔ اب جب یہ تھوڑی سی تکلیف اپنے اوپر، تکلیف وہ بھی کاہے کہ دل نہیں چاہ رہا ہے فجر میں اٹھنے کا، زبردستی اٹھانے کی کوشش کر کے آ رہے ہیں، یہی اتنی تکلیف ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اب اس کے بعد انعام کیا ملے گا وہ سن کے جائیے تو انشاءاللہ یہ تکلیف کافور رہے گی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی ہیں، اور جنت میں تم چلے جاؤ گے ایمان اعمال لے کر تو 1-2 دن کے لیے نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے ہم سب کا ایمان قوی و مضبوط بنائیں، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں، اس ملک میں ہم سب کو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندہ رہنے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔